الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق اللہ العظیم۔ کاش کہ آپ دیکھیں اذ المجرمون، جب مجرم لوگ ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو عام طور پر ایسی آیات آتی ہیں، عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس سے مراد خطاب جو ہے حضور کو ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہوتا بھی ہے بہت سے مقامات پر، لیکن بہت سی جگہوں پر ہر مخاطب، ہر پڑھنے والا، ہر سننے والا، ہر سمجھنے والا جو اس آیت کو سمجھ رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، وہی مخاطب ہوتا ہے اس آیت کا۔ تو یہاں ہر انسان کو خطاب ہے، گویا کاش کہ آپ لوگ ان مجرموں کو دیکھیں جب مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ بھی لیا اور ہم نے سن بھی لیا، اب ہمیں آپ لوٹا دیجئے، نعمل صالحا، اب ہم اچھے کام کریں گے، اب دنیا میں جا کر اچھے کام کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہم یقین کرنے والے ہیں، قیامت کے دن یہ آرزو کریں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت عطا کر دیتے، ولیکن حق القول منی، لیکن میری طرف سے قول ثابت ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، یہ طے ہو چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، چکھو اب اس عذاب کو، چکھو، بِمَا نَسِيتُمْ، اس وجہ سے کہ تم نے اپنی اس ملاقات کے دن کو بھلا دیا تھا، جب تم نے بھلا دیا، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو ہمیشگی کا عذاب اس کفر کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں تین آیات کا میں نے ترجمہ کیا ہے، تینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مجرم لوگوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی گویا حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں قیامت کے دن ان کی پیشی کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا کے اندر تو یہ وقوع قیامت کا انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، سمجھانے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن قیامت کے دن جب یہ پیش ہوں گے تو پھر ان کی باتیں ہوں گی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ حالانکہ یہی لوگ جب دنیا میں تھے تو دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، کہ یہ لوگ کہتے تھے کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو کیا ہم نئی تخلیق میں ہوں گے؟ وہاں یہ باتیں تھیں، اب یہاں آئے
تو یہاں ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا، لیکن ظاہر ہے اب نہ سمجھنے کا فائدہ ہے، نہ سمجھانے کا فائدہ ہے، نہ ان کو معذرت کرنے کا موقع ملے گا، نہ بچنے کا کوئی چانس ہوگا، اور ذلت اور رسوائی کی وجہ سے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، ہر چیز کا اقرار کر رہے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی ظاہر ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں بتائی، بلکہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور مجرم لوگوں کے راستے پر چلنے سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ترغیب دی ہے کہ بھائی خیال کرو، جب کل تم لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں تو آج ہی اچھے اعمال کر لو، آج راہ راست پر آ جاؤ، تاکہ کل تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نے جنت بھی بھرنی ہے، جہنم بھی بھرنی ہے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں بہت کچھ آتا ہے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو بھرنے کے لیے اور مخلوقات کو پیدا فرما دیں گے اور جنت مکمل ہو جائے گی، اور جہنم کو بھرنے کے لیے جہنم بار بار مطالبہ کرے گی، حل من مزید، حل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بایاں قدم اس پر رکھیں گے۔ اب یہ بات بھی، یہ حدیث بھی متشابہات میں سے ہے، کیسے رکھیں گے، کیوں رکھیں گے، کیا مطلب ہے اس کا، تو واللہ عالم بمرادہ، ہی ہم نہیں جانتے، لیکن اتنی بات آتی ہے کہ جب آپ قدم رکھیں گے تو جہنم کہے گی اب بس، اب میں بھر چکی ہوں، اب مجھے اب جو ہے بھر چکی ہوں، اب مزید حاجت نہیں ہے۔ دوسرا یہاں پر ارشاد فرمایا کہ میں جہنم کو ضرور بھروں گا دونوں گروہوں سے، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ تو اتنی بات یہاں پر سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بھرنی ہے، جہنم بھی بھرنی ہے، لیکن ہم جیسے ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے یہ طے کر لیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ نے طے کر لیا کہ میں نے جہنم میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے، تو پھر اس میں تو ہمارے عمل دخل کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا ہدایت کے معنی میں دو چیزیں ہیں: ایصال الی المطلوب، اراءۃ الطریق۔ اراءۃ الطریق کا مطلب کسی کو راستہ دکھلا دینا، ایصال الی المطلوب کا مطلب منزل تک پہنچا دینا۔ تو منزل تک تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو پہنچاتا ہے، لیکن اراءۃ الطریق کا اختیار، یعنی ہدایت حاصل کرنے کا اور گمراہی کے راستے پر چلتے رہنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ہر انسان کو اچھائی بھی القاء کر دی ہے، برائی بھی القاء کر دی ہے۔ اب ہر انسان کا اپنا یہ ہے کہ وہ کس پر چل رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے آنکھیں، کان، دل، دماغ، جگر اور یہ سب کچھ دے کر ہم نے انسان کو دو راستے بھی دکھا دیے، اچھائی کا راستہ بھی، برائی کا راستہ بھی، جنت کا راستہ بھی، جہنم کا راستہ بھی۔ اب انسان پر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ایک اور بڑی مزیدار سی حدیث ذہن میں آ گئی، عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، تو آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے ایک ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے، اس میں اہل جنت کے نام ہیں اور ان کے والدین کے نام بھی ہیں، اور پھر ان کے قبیلے کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے خاندان سے ہے، اور پھر آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے۔ پھر بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اس میں اہل جہنم کے نام ہیں، ان کے والدین کے نام بھی ہیں، ان کے قبیلے، خاندان کا کنبہ، سب کچھ لکھا ہوا ہے،
اور آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو پھینکنے کا گویا اشارہ کیا، پھینک دیا اور وہ غائب ہو گئیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا کہ جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے جانا ہے، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عمل کا کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ عمل اس کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ بڑا آب زر سے لکھنے کا جملہ ہے، کروڑوں روپے کا ہے، کہ اگر جو انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو وہ عمل اس کے لیے آسان کر، یعنی اگر جہنمیوں میں سے ہے تو اس کے لیے اہل جہنم کے اعمال کرنا آسان ہے، یعنی جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، چوری چکاری، ڈکیتی، شراب خوری، زنا اور غیبت، چغل خوری، حسد، بغض، کینہ، تکبر اور رشتہ داری قطع کرنا اور اس طرح کے سارے معاملات، تو اس طرح کے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، بظاہر یہی ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت لکھ دیا گیا تھا۔ اور اگر کسی کے لیے نیک عمل کرنا آسان ہے، نماز پڑھنے میں آسانی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ماں باپ کی خدمت ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، اور ادب و احترام کے معاملات ہیں اساتذہ سے، والدین سے، بڑوں سے، تو یقیناً ایسا شخص جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی اسے نیک وقت لکھا گیا تھا اور یہ اہل جنت میں سے ہے، اس لیے اس کے لیے اہل جنت والے اعمال آسان بنا دیے گئے ہیں۔ باقی لازمی بھی نہیں ہے یہ چیز، ایک علامت میں نے آپ حضرات کو بتائی ہے، مگر نہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ پوری زندگی گناہ کرتا رہا، ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا جہنم میں جانے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دے دی۔ پوری زندگی نیکی کرتا رہا، جنت میں جانے میں سے ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی برا عمل کیا جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں جسے جہاں تک میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ بس ہمارے لیے یہ ہے کہ جو شریعت نے ہمیں کہا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اس کے مطابق چلتے رہیں، تو انشاءاللہ لآتینaa کل نفس ہداہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کامل ہدایت عطا فرما ہی دیں گے۔ تیسری آیت میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کا میں نے ترجمہ کیا کہ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جو مجرم لوگوں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں واپس لوٹا دیجیے دنیا میں، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھائی آج کے دن ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے دنیا میں تم ہمیں بھول گئے، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، لہذا جو تمہارا بدلہ تمہیں ملنا ہے وہ بہرحال مل کر رہے گا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت جو ہے وہ رزلٹ کا دن ہے، اور رزلٹ والے دن کوئی بھی پیپر حل کرنے کے لیے نہیں دیا کرتا۔ آگے ایمان والوں کا تذکرہ ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھنے والے پر بھی لازم ہے، سننے والے پر بھی لازم ہے، تو آپ حضرات نے ایک ایک سجدہ کرنا ہے۔ سوائے اس کے نہیں ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں خوف اور طمع کی حالت میں۔ پانچویں نشانی یہ ہے ایمان والوں کی، اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک انداز بیاں ہے کہ جہاں مجرموں کا ذکر کرتا ہے، جہاں قرآن مجرموں کا ذکر کرتا ہے وہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے، جہاں
जहन्नम का तज़किरा होता है, वहाँ जन्नत का तज़किरा भी होता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे ईमान वालों का जिक्र किया और फिर उनको जो इनामात मिलेंगे उसका। इनाम वालों में सबसे पहली खसूसियत ये जिक्र की कि ये लोग जब कुरान सुनते हैं, नसाइह खासकर कुरान और अहादीस से, तो ये उन आयात पर यकीन रखते हैं। यकीन का मतलब फिर अमल है ना, असल यकीन तो अमल से होता है। दूसरी चीज, वो आयात सुनकर, नसीहत सुनकर अल्लाह से डर जाते हैं और खुशू खुजू के साथ इबादत में लग जाते हैं। इबादत में तस्बीह भी है, सजदे भी हैं, नवाफिल भी हैं, फराइज भी हैं, सब कुछ। सबसे बड़ी दो किस्म की सिफात होती हैं। एक होती है ईजाबी, यानी जिनका होना जरूरी होता है, और बाज़ सिफात होती हैं जिनको कहते हैं सल्बी, उनका ना होना जरूरी होता है। तो ये वहुम ला यस्तकबिरून, ये सल्बी खुसूसियात में से है या सल्बी सिफात में से है। यानी जो ईमान वाले होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनमें तकब्बुर नहीं होता, आजिज़ी और इनकिसारी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे बुलंदियाँ अता फरमाते हैं। और इजाबी खुसूसियात में एक अहम खुसूसियत सबसे बड़ी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो जिक्र की है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, तहज्जुद की नमाज। क्योंकि ये जो तहज्जुद का वक़्त है, फजर की नमाज से पहले का, इस वक़्त पूरी रात जागने वाले, जो रात के वक़्त अगर फजूलियात में पड़े रहते हैं, फिल्मों में, ड्रामों में, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक, 12 बजे तक बस। जो आवारा फिरने वाले होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक, 2 बजे तक। जो चोरी और डकैती और गुनाह के इरादे से निकलने वाले होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक, हद यानी रात खेलने तक। और जो चर्सी और भंगी टाइप के लोग होते हैं, ऐसे ही आवारगी में फिरते रहते हैं, वो भी हद 4 बजे तक। ये सर्दियों की रात का तज़किरा कर रहा हूँ, वरना गर्मियों में तो 4 बजे नमाज भी खड़ी हो जाती है बसा औकात। जैसे आजकल माशाल्लाह 4-5 पे 4-10 पे हो रही है तकरीबन, तो 3-4 बजे तक वो लोग भी सो जाते हैं। अब ऐसे वक्त में जब आपको बिस्तरे की जरूरत थी, जब हर हर इंसान ये चाहता है कि अब मैं लेट जाऊं, अब मैं थक चुका हूं, और बिस्तरा उसने ज़ाहिर खरीदा भी इसलिए था, तो ऐसे मौके पर बिस्तरे से उठ जाना, ये जफा। जफा का आपने सुना होगा, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, आखिर हम भी इंसान हैं तुम जैसे, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। तो जफा का माना होता है जुल्म करना। तो गोया वो लोग जो अपने बिस्तरों पर जुल्म करते हैं, ये तर्जमा आपने नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। जो अपने बिस्तरों पर जुल्म करते हैं, जुल्म का मतलब ये है कि जिस वक्त बिस्तरों को जरूरत थी कि अब हमारे ऊपर कोई लेटे आराम करे, ऐसे वक्त में ये लोग उठकर अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसका तर्जमा किया कि उनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं। तो गोया जो तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते हैं और अपने रब को खौफ और तमा, जन्नत के लालच में और जहन्नम के खौफ में, अल्लाह की दीदार की उम्मीद पर और अल्लाह की सज़ा से डरते हुए, और जो रिस्क अल्लाह ने अता फरमाया उसमें से नफली सदक़ात भी, सदक़ात वाजिबा भी अदा करते हैं, तो फरमाया ये ऐसे लोग हैं, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन, तो मैंने उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या सामान छुपा रखा है। फला तअलमु नफ्सुन, उसे कोई नफ्स नहीं जानता। हदीस मुबारका में आता है, ना कोई जानता है, ना किसी के कानों ने देखा सुना है, ना किसी की आंखों ने देखा है, बल्कि किसी के दिल में इन नेमतों का ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। बाकी जो आजकल के लिबरल एतराज करते हैं, जन्नत में केले हैं, जन्नत में बिस्तर है, उसमें गिलास हैं, उसमें शराबें हैं, उसमें दूध है, वो तो सब कुछ हमारे पास यहाँ भी है। तो याद रखिए, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को, मुसलमानों को समझाने के लिए बताई हैं।
वगरना जन्नत का जो दूध है वो दुनिया के दूध जैसा थोड़ी है। जो जन्नत की नेमतें हैं, वो जन्नत के जो फल हैं, ज़ाहिर है वो दुनिया के फलों जैसे थोड़ी है, या उनके जायके दुनिया जैसे थोड़ी हैं। ये तो सिर्फ नाम में हम नाम हैं, और समझाने के लिए हमें बताया कि वहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई चीज़ अगर नाखून के ऊपर उठाई जा सकती हो, इतनी थोड़ी सी, नाखून के ऊपर उठाई जा सकती हो, इतनी थोड़ी सी अगर जाहिर कर दी जाए, तो दुनिया की रोशनी, सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए, जैसे सितारों की रोशनी सूरज के सामने मांद पड़ जाती है। तो सूरज की रोशनी उस चीज के सामने जो सिर्फ नाखून की बकदर है, उसके सामने मांद पड़ जाए। फरमाया जन्नत की हूर अगर अपना लुआब दाहन किसी समंदर में फेंक दे, तो सारा समंदर मीठा हो जाए। फरमाया अगर वो अपने चेहरे से सिर्फ दुपट्टा हटा दे, तो उस दुपट्टे की हटाने से जो चमक पैदा होगी, उससे पूरी दुनिया रोशन हो जाए। तो जाहिर है ये जो नेमतें हैं, ये दुनिया में जो तस्करा फरमाया अल्फाज का, तो ये समझाने के लिए हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका, भला मोमिन उस शख्स की तरह हो सकता है जो फासिक हो। ला यस्तवून, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अब आगे अंजाम जिक्र फरमाया। बहरहाल वो लोग जो ईमान वाले हैं, अच्छे अमाल करने वाले हैं, उनके लिए जन्नतुल मावा है। उनके लिए मावा वैसे तो ठिकाने को कहते हैं, और फरमाया कि ये मेहमान नवाजी के तौर पर है उन अमाल की वजह से जो वो किया करते थे। बहरहाल वो लोग जो फासिक व फाजिर हैं, उनका ठिकाना जहन्नम की आग है। जब भी इरादा करेंगे उससे निकलने का, उईदू फीहा, उसमें लौटा दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा चखो उस आग का अजाब जिसको तुम जुटलाया करते थे। हम जरूर ब जरूर उन्हें चखाएंगे अजाबिल अदना, छोटे छोटे अजाब बड़े अजाब से पहले, यानी दुनिया के अंदर भी इन पर अजाब आएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जी, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि ये लोग अल्लाह की तरफ लौट आए। और मनाजुलम मिम्मन ज़ुकिर, कौन ज्यादा जालिम है उस शख्स से जो जिसको अल्लाह की, रब की आयत के जरिए से नसीहत की जाए और वो उससे एराज कर ले, तवज्जो ही ना दे। यकीनन हम मुजरिम लोगों से एक दिन इंतकाम लेने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब की आखिरत को आसान फरमाए।